السلام علیکم۔ اپنے پروگرام مجاہد اول ایک ہمہ گیر شخصیت میں مرکزی رہنما مسلم کانفرنس، سابق چیئرمین و ڈی جی کشمیر کلچرل اکیڈمی، ممتاز مذہبی اسکالر، صاحب علم، مسلم کانفرنس اور ریاست کی تاریخ کے حوالے سے ایک وسیع المطالعہ اور مجاہد اول سے گہری واقفیت رکھنے والی شخصیت، ریاستی جماعت مسلم کانفرنس سے جذباتی اور غیر متزلزل وابستگی کے حامل، جو مسلم کانفرنس کے مشکل ترین وقت میں پیرانہ سالی کے باوجود پرعزم نوجوانوں جیسا جذبہ رکھنے والے علامہ جواد جعفری صاحب کے ساتھ اپنے پروگرام مجاہد اول ایک ہمہ گیر شخصیت کی دوسری نشست میں حاضر خدمت ہوں۔ جواد جعفری صاحب، آپ کی مجاہد اول کے ساتھ بڑی قربت رہی۔ آپ نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا اور آپ کی ان کے ساتھ علمی اور ادبی نشستیں بھی رہیں۔ اس حوالے سے آپ ہمیں کوئی واقعہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب آپ کا شکر گزار ہوں محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ کہ آپ نے اس سلسلے میں مجھے اظہار خیال اور اپنی رائے یا مجاہد اول کی شخصیت کے بارے میں اپنا جو میرا نقطہ نظر یا ان کی ہم رکاب رہتے ہوئے جو کچھ میں نے اتنی بڑی شخصیت کے قریب رہ کے دیکھا اس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں، اور خاص کر ہماری جو پولیٹیکل الیٹ ہے اس وقت، یا ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، یا ارباب بست و کشاد ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو فیصلوں کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے سکیں کہ یہ اقتدار اور اختیار جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس سے بالکل اس درخت کی طرح کہ جس پہ پھل لگتا ہے تو وہ زمین کی طرف جھک جاتا ہے، اور اگر پھر اس کی طرف کوئی پتھر بھی آتا ہے تو وہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ اس پتھر کے جواب میں آگے سے پھل پھینکتا ہے۔ تو میں نے مجاہد اول کو وہی شجر سایہ دار و ثمر بار دیکھا۔ میں نے ان کو سفر میں بھی دیکھا، میں نے ان کو حضر میں بھی دیکھا، میں نے ان کو خوشی کے لمحات میں بھی دیکھا، میں نے انہیں انتہائی غم کے لمحات میں بھی دیکھا، لیکن ایک بیلنس پرسنالٹی تھی کہ جنہیں نہ کوئی خوشی ان کے جامے سے باہر نکال سکی اور نہ کوئی غم انہیں توڑ پھوڑ کا شکار کر سکا۔ تو یہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی، اور اس کے پس منظر میں میرے خیال میں وہ دو بڑی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مجاہد اول کو یہ کرزمہ، یہ قوت اور یہ طاقت عطا کی۔ ایک وہ ان کا علم تھا کہ جو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فراخی سے عطا کیا تھا، وہ علم روحانی بھی تھا اور وہ علم جہاں بانی بھی تھا۔ وہ روحانی معاملات کے حوالے سے بھی ایک بہت آگے کی منزل پہ تھے، اور پھر انہیں انداز حکمرانی اور آداب جہاں بانی بھی بہت کمال طریقے سے آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک دفعہ کسی آدمی کی تعریف کی تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اسے قرض دیا ہے یا اس سے لین دین کیا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہ سفر کے دوران انسان کی بہت سی جہتیں اور بہت سی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ ہم جیسے بہت چھوٹے لوگ، وزیر اعظم کا ویسے بڑا منصب ہوتا ہے، لیکن جب اس عہدے پہ مجاہد اول
جیسی شخصیت متمکن ہو تو اس عہدے کا وقار اور اس کا اعتبار اور اس کی شان جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب ہم کبھی سفر پہ ان کے ساتھ اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کرتے تھے تو وہ ہمارا بالکل اس طرح خیال رکھتے تھے جیسے گھر کا ایک سربراہ، والد، دادا، باپ یا گارڈین اپنے گھر کے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے کھانے کے بارے میں میں حیران ہوتا تھا کہ ان کو فکر مندی ہوتی تھی، ہمارے ٹرانسپورٹ کے بارے میں ان کو فکر مندی ہوتی تھی، ہماری رہائش اور آرام کے بارے میں ان کو فکر مندی ہوتی تھی۔ اور میں نے ایسی باتیں اس دوران دیکھیں کہ جن کا اب ہم کسی دوسرے شخص سے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی اعلیٰ انسانی اقدار کی اس منزل اور اس مرحلے پر ہو کہ وہ خود ہوٹل کے کمروں میں تشریف لے جا کر اپنے ساتھیوں کا پوچھیں کہ بھائی کوئی تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا، کوئی رہائش میں دقت تو نہیں ہے، صحت تمہاری اچھی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہم پانی ہو جاتے تھے کہ جب دستک ہوتی تھی اور ہم دروازہ کھولتے تھے اور سامنے دیکھتے تھے مجاہد اول کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک حمالہ تھا اخلاق کا، ایک کوہ گراں تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس روحانی تربیت کا نتیجہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندر کی روشنی عطا کی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ انسانی مساوات اور تکریم آدمیت کے اوپر وہ اتنا بھرپور یقین رکھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے آرام سے زیادہ اس کے آرام کا خیال کرتے تھے۔ جہاں تک آپ نے مجاہد اول کی علم دوستی کا اور ان کے اہل علم کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ نے پوچھا، ایک دفعہ یہ یوم نیلا بٹ کے حوالے سے ہم نے ایک تقریب رکھی اور مجاہد اول کی ہدایت پر ہی میں نے راولپنڈی اسلام آباد کے بڑے شعراء کرام اور ارباب علم کو دعوت دی۔ تو ہم راولپنڈی سے دیر سے نکلے اور پھر ہم سیدھا نیلا بٹ چلے گئے، لیکن جب ہم نیلا بٹ پہنچے تو وہاں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجاہد اول تو آپ کا کھانے پہ غازی آباد انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم وہاں سے دوبارہ گاڑیوں میں بیٹھ کے جب غازی آباد پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جناب سردار سکندر حیات خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ اور سارے دوسرے لوگ وہ منتظر ہیں، اور کھانا صرف اس لیے نہیں لگ رہا کہ مجاہد اول اس انتظار میں ہیں کہ راولپنڈی سے جن دانشوروں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے آنا تھا، جب وہ پہنچیں گے تو اس کے بعد کھانا لگایا جائے گا اور کھانا کھایا جائے گا۔ جب ہمارے شعراء کرام کو اور ارباب علم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا اس دور میں بھی ایسا کوئی حکمران موجود ہے کہ جس کے دل میں ارباب علم کی اتنی قدر اور اتنی عزت ہے۔ تو یہ مجاہد اول کا وہ ایک ایکسیپشنل وہ رخ تھا، یہ ان کی شخصیت کے وہ ایکسیپشنل پہلو تھے کہ ہم نے دیکھا کہ بڑی علمی کانفرنسیں ہوتی تھیں تو جن میں ملک کے بڑے نامور دانشور ہوتے تھے، لیکن جب مجاہد اول خطاب فرماتے تھے تو پھر ان کے سامنے کسی کی بات نہیں بنتی تھی، ان کی بات سب کی بات پہ حاوی ہو جاتی تھی، اور تمام اہل علم بیک زبان یہ پکار اٹھتے تھے کہ کشمیر کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکمران عطا کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارا علاقہ اور ہمارے خطہ مجاہد اول جیسی بڑی شخصیت کے لیے بہت چھوٹی جگہ تھی،
ان کے جو جوہر تھے وہ پوری طرح کھل کے آشکارا نہیں ہو سکے، اور جتنی صلاحیتیں اور جتنا کرزما اور جتنا گلیمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا تھا، اس سے کما حق ہو استفادہ نہیں کیا جا سکا، اور کچھ جہتیں ان کی شخصیت کی جو تھیں وہی ایکسپلور ہو سکیں، وہی انٹروڈیوس ہو سکیں۔ جواد جعفری صاحب، یوم نیلا بٹ کے پروگرام میں آپ نے کافی بار شرکت بھی کی ہے، آپ ہمیں نیلا بٹ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ یہ نیلا بٹ جو ہے، یہ بنیادی طور پہ ہماری جو تحریک آزادی ہے، جدوجہد آزادی جو ہے، اس کا ایک ایسا سنگ میل ہے کہ جس کا کی بات کیے بغیر یا جس کا ذکر کیے بغیر آپ وہ کوئی جو تاریخ ہے ہماری آزادی کی، وہ کہانی مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے رنگ پورے نہیں ہو سکتے۔ یوں تو اہلیان کشمیر نے ہمیشہ آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ اپنی جاری رکھی، اس کی تاریخ بہت طویل ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد کشمیریوں کے ذہن میں کوئی اس بات کا ابہام نہیں رہ گیا تھا کہ یہ خطہ اور یہ علاقہ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک بدنصیبی تھی، یہ کچھ ہمارے اپنے لوگوں کی نادانی اور کچھ دشمنوں کی ریشہ دوانی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کشمیر کا یہ قضیہ پیدا ہو گیا اور مشکلات سامنے آنا شروع ہو گئی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر مجاہد اول جو اس وقت ایک نوجوان تھے 22-23 سال کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان میں وہ قائدانہ صلاحیتیں اور وہ کرزما رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس وقت اس بات کو محسوس کیا کہ اگر اس وقت دیر کر دی گئی تو پھر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر کوئی بات ہماری بن نہیں پائے گی۔ تو تاریخ نے، مستقبل کی تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ مجاہد اول کا یہ فیصلہ جو تھا وہ برمحل اور بر وقت تھا، اور جو انہوں نے یہاں اپنا علم آزادی بلند کیا اور ڈوگرا مہاراجا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تو اگر وہ بلند نہ کیا جاتا اس وقت، اور اس وقت اس دلیری کے ساتھ ڈوگرا مہاراجا کی منظم فوج کے سامنے سفارہ نہ ہوا جاتا، تو اس وقت جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ آگ اور خون کے سمندر سے گزر رہے ہیں، دریا سے گزر رہے ہیں، اور جس طرح انہیں روزانہ درجنوں بلکہ سینکڑوں قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، تو آزاد کشمیر کی بھی یہی صورتحال ہوتی، اور اس وقت آزاد کشمیر بھی ایک ڈوگرا کے ظلم و ستم کی یا ہندوستان کے ظلم و ستم کی خدا نخواستہ آماجگاہ بنی ہوئی ہوتی، اور یہ آزادی کا جو سانس ہم لے رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی منشا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری آزادی کے ساتھ اس خطے کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ایک خواب و خیال سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجاہد اول اور ان کے رفقا نے اس بات کو محسوس کیا، اور پھر 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کے اس مقام کے اوپر ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں ان سرفروشوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب ہم آزادی کی صبح درخشاں طلوع ہونے سے پہلے اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں جائیں گے، اور یہی ہوا کہ وہاں نیلا بٹ کے اس چوٹی کے اوپر جو عہد و پیما ہوئے اور جو عہد کیا گیا، اس کی پاسداری میں یہ تمام سرفروش، یہ تمام مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی قیادت اور رہنمائی میں انہوں نے اپنے اس جہاد کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کا یہ خطہ اور گلگت بلتستان کا 27-28 ہزار مربع میل علاقہ
اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، اور پھر مجاہدین کی قدم بڑھ رہے تھے آگے کی طرف، لیکن بدقسمتی سے یہ سیز فائر جب ہو گیا تو پھر ان کو اپنی پیش قدمی جو ہے وہ روکنی پڑی، اور وہ جو پھر جہاں وہ پیش قدمی رکی تو پھر وہیں پہ وہ معاملہ رک گیا، اور وہ پھر سیز فائر لائن بن گئی، اور اس وقت تک وہ معاملہ وہاں سے آگے نہیں جا سکا۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نیلا بٹ کا دن ہم مناتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ پہلے ایک دن منایا جاتا تھا نیلا بٹ کا، اس کو یہ جو 2 روزہ اس کی تقریبات اور اس میں پھر مشاعرے کو انکارپوریٹ کرنا، اور پھر قوالی کی محفل کا کرنا، اور ارباب دانش کی اس میں شرکت، یہ مجاہد اول کی اجازت اور ان کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی میں یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی کہ ہم نے صدارت عتیق احمد خان صاحب کی ان کے زیر نگرانی، اور بلکہ انہی کی جو خواہش اور انہی کی سرپرستی میں ہم نے اس کو ایک علمی اور ادبی سطح پہ بھی آرگنائز کیا، تاکہ اس کو ایک قومی فیسٹیول کے طور پہ بھی وہ کیا جائے کہ ہمارے لوگوں نے جب یہاں آزادی کا علم بلند کیا تھا، اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، تاکہ قوم کے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ سرد نہ ہونے پائے، وہ پیغام بھول نہ جائے ہماری نوجوان نسل کہ جو پیغام کشمیر کی مکمل آزادی اور اس سارے خطے کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا ہے۔ یوم نیلا بٹ دراصل یوم تجدید عہد ہے، اور مجاہد اول کی زندگی جو انہوں نے ایک مجاہد کے طور پہ بھی گزاری، ایک دانشور کے طور پہ بھی گزاری، ایک سفیر کے طور پہ بھی گزاری، ایک عالم دین کے طور پہ بھی گزاری، ایک ادیب کے طور پہ بھی گزاری، ایک فقیر اور قلندر کے طور پہ بھی گزاری، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم نیلا بٹ کے دوران جب ان ساری باتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ لیگیسی مسلم کانفرنس کے علاوہ کسی دوسری جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اتنی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز اور اتنی روشن اور درخشندہ و تابندہ تاریخ ایک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مسلم کانفرنس کا بھی اثاثہ ہے، لیکن مسلم کانفرنس سے بڑھ کے یہ پوری کشمیری قوم کا ایک اثاثہ ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور مجاہد اول کی شخصیت اور مجاہد اول کی ذات کسی علاقے، کسی خطے، کسی فرقے یا کسی جماعت سے بلند تر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مجاہد اول ہم سب کشمیریوں کا ایک تعارف ہے۔ میں دنیا میں جہاں جہاں گیا، جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، مجاہد اول کے ساتھ بھی، اور ان کے علاوہ علیحدگی انفرادی طور پہ بھی میں جہاں دنیا میں گیا، میں نے مجاہد اول کے بارے میں لوگوں کی بہت اعلیٰ درجے کی رائے پائی۔ لوگ بڑے فخر کے ساتھ مجاہد اول کا ذکر کرتے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ ہم مجاہد اول کے نیاز مند ہیں تو ہماری عزت افزائی بھی ہوتی، اور ہمارا جو اسٹیچر ہے، ہمارا جو وقار ہے، اس میں بھی بلندی ہوتی۔ میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ یوم نیلا بٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر ماہ ایسے اسٹڈی سرکلز کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے، جس میں ہم ہمارے جو پرانے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجاہد اول کو دیکھا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے چلے پھرے، تو ہماری نوجوان نسل ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے، ان کے ساتھ سیشنز کرے، تاکہ ایک وہ جو لیگیسی ہے، وہ ورثہ جو ہے وہ منتقل ہو سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم کانفرنس کا بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے،
اور قائد جماعت سردار عتیق احمد خان صاحب اس سلسلے میں بہت کوشاں ہیں، لیکن ہم سب کو ان کی معاونت کر کے اس ورثے کو، اس اثاثے کو اور اس قیمتی سرمایہ کو محفوظ کرنا چاہیے اور نوجوان نسل تک منتقل کرنا چاہیے۔ میں آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ یہ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ہمارا یہ آڈیو ریکارڈنگ کا پروگرام اسٹڈی سرکل کی ہی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ اس میں اور بہتری لانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ سے میرا آخری سوال ہے، علامہ صاحب بتائیے کہ مجاہد اول کو مجاہد اول کا خطاب کس نے دیا؟ اور نئی نسل کی معلومات کے لیے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس خطاب کا پس منظر کیا ہے؟ اب کا یہ سوال جو ہے، اس کی ایک اجمالاً تو میں نے پہلے ہی گفتگو ہے اس میں بھی اس کا جواب ہے کہ جب یہاں ڈوگرا مہاراجہ کی منظم فوج کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، تو مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ایک نوجوان تھے، وہ اس ساری کارروائی کی قیادت اور رہنمائی کر رہے تھے، اور وہ اس کے روح رواں تھے۔ وہ جو سارا ایکشن ہو رہا تھا، جس طریقے سے مجاہد آگے بڑھ رہے تھے، جس طریقے سے ڈوگرا کی فوج کو پسپائی پہ مجبور کیا جا رہا تھا، جس طرح علاقے آزاد کرائے جا رہے تھے، اور جس طریقے سے آزادی کی شمع کو فروزاں کیا جا رہا تھا، اس میں مجاہد اول کا ایک قائدانہ اور رہنمایانہ کردار جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا۔ اور یہ جو اس طرح کے خطابات ہیں، اور یہ جس طرح اس طرح کی جو اعزازات ہیں، یا اس طرح کی جو ٹائٹلز ہیں، یہ عوام کی زبان سے نکلتے ہیں، وہ ان لوگوں کی وہ خدمات دیکھ کے قائد اعظم کو کیا، قائد اعظم کو اس برٹش ان کے گورنمنٹ نے یہ خطاب دیا، وہ لوگوں کے دلوں سے قائد اعظم کی وہ قیادت دیکھ کے، ان کا وہ کرزما دیکھ کے، ان کی وہ ٹاورنگ پرسنالٹی دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ قائد اعظم ہے، یہ بڑا لیڈر ہے ہمارا، یہ ہمارا رہنما ہے۔ اسی طرح لیاقت علی خان کو قائد ملت اپنی قوم نے کہا۔ اسی طرح مجاہد اول کو ریاست جموں کشمیر کی یہ جو تحریک آزادی ہے، اس میں لیڈنگ رول جو مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے انجام دیا، سب سے پہلے تو ان کے ساتھیوں نے انہیں مجاہد اول کہا، اور پھر اس وقت کی جو تاریخ لکھنے والے جو لوگ تھے، جنہوں نے تحریک آزادی کی وہ تاریخ لکھی، وہ اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی ہمارے اپنے خطے کے اندر جو مورخین تھے انہوں نے بھی، اور جو ہمارے غیر ملکی مورخین تھے انہوں نے بھی مجاہد اول کی ان خدمات کے نتیجے میں انہیں مجاہد اول کہا۔ اور میرے خیال میں اس سلسلے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مجاہد اول نے کبھی خود اپنے آپ کو، ان بڑی ہمبل پرسنالٹی تھی، وہ کہتے تھے میں نے تو ایک اپنا فرض ادا کیا، یہ لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھیں۔ اور واقعی بات بھی یہی درست تھی کہ لوگوں نے انہیں مجاہد اول کہا، اور یہ لقب جو ان کا ہے یہ زبان زد خاص و عام ہو گیا، اور پھر اندرون ملک، بیرون ملک، اخبارات میں، جرائد میں، رسالوں میں، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ مجاہد اول آنا شروع ہو گیا۔ اور میرے خیال میں، میرا یہ یقین ہے کہ یہ ایک تائید عزیزی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے جب اخلاص مندی کے ساتھ کوئی شخص یہ اپنی انپٹ ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ جو کام ہے، اس کی جو خدمات ہیں،
ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گاہ نہیں کرتا، اور وہ اکنالج ہوتا ہے۔ اور مجاہد اول کا جنہوں نے سفر آخرت دیکھا ہوگا کہ جس انداز سے مجاہد اول کو رخصت کیا گیا، اور جس طریقے سے ان کی آخری رسومات جو تھیں تدفین کی وہ جس طریقے سے سر انجام پائیں، تو رشک آتا تھا ان کی زندگی بھی قابل فخر تھی، اور ان کا اس دنیا سے جانا جو تھا وہ بھی قابل رشک تھا، اور ایک واقعی ایک قومی ہیرو کا جو پروٹوکول تھا، اگرچہ کچھ لوگ جو تھے وہ بوجہ اس میں شریک نہ ہوئے، لیکن ان کے شریک ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ایک قومی ہیرو کے پروٹوکول کے ساتھ مجاہد اول کی تدفین ہوئی، اور ان کی وہ آخری رسومات جو ہیں وہ انجام پائیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر آپ اخلاص مندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں کسی غرض کے بغیر اگر آپ کام کرتے ہیں، اپنی ان پٹ ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ کوشش اور کاوش رائے گاہ نہیں کرتے، اور وہ ثمر آور ہوتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اسی لیے مجاہد اول ہمیشہ مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو پہ یہ زور دیتے تھے کہ آپ اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا، اپنا کام جاری رکھا کریں، اس لیے کہ اگر آپ اپنا کام اخلاص مندی اور دیانتداری سے کریں گے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا وہ کام ثمر آور نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں جہاں تحریک آزادی کشمیر کی بات ہو رہی ہے، جہاں جہاں کشمیر کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، وہاں مجاہد اول کا یہ نعرہ ایک نیشنل سلوگن بن گیا ہے پوری کشمیری قوم کا اور پاکستانی قوم کا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اب یہ دیکھیں، یہ نعرہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرزمہ ہے اور خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے اور مجاہد اول کی کرامت ہے کہ آج اپنوں اور غیروں سب کی زبان پہ ان کا دیا ہوا یہ نعرہ، جہاں کشمیر کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں مجاہد اول کا دیا ہوا یہ نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان گونجتا ہے، اور اسی طرح جہاں کہیں کشمیر کی بات ہوتی ہے وہاں مجاہد اول کی خدمات اور ان کی شخصیت پہ، ان کے کارناموں پہ، ان کے کنٹریبیوشن پہ نہ صرف اپنی جماعت کے لوگ، ان کے نیاز مند، بلکہ دوسرے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ان خدمات کو اکنالج کرتے ہیں اور ان خدمات کا ریفرنس دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قائدانہ کردار ہے تحریک آزادی کشمیر میں مسلم کانفرنس کا، ہمارے اس وقت کے جو ہماری قیادت ہے اور ہمارے وہ لوگ کہ جو اس وقت ہماری صفوں کے آگے ہیں، انہیں اس قائدانہ کردار کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چاہے ہم حکومت میں ہوں یا ہم حزب اختلاف میں ہوں، ہمیں وہ قومی نظریہ، قومی فکر اور وہ قومی سوچ اس سے کسی طور دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور اصولوں پہ کسی طرح کی کمپرومائز کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے اور غیر ہمارے آزاد کشمیر میں اس بات پہ متفق ہیں کہ موجودہ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائد سردار عتیق احمد خان واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں نہ صرف یہ کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پورا علم ہے اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان عزیزوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے، مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح تیار کرنا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ قیادت کا کسی قسم کا خلا پیدا نہ ہو۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ
مجاہد اول کی زندگی کے مختلف پہلو کے حوالے سے آپ کے ساتھ مزید نشستیں جاری رہیں گی۔